دوسری جو کنڈیشن ہے یا چیز ہے وہ ہے جی کسی چیز کا کیا ہونا؟ ختم ہو جانا. یعنی پہلا کسی چیز کا ہونا، موجود ہونا. دوسری بات اس کے اندر ہے کہ کسی چیز کا رک جانا، برباد ہو جانا یا ختم ہو جانا. اور تیسری چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے جیسے بھائی نے بتایا تھا، آزادی یا بحالی. یعنی کہ دوبارہ سے اسی چیز کو اسی طرز میں یا اسی طرح سے بحال کیا جانا. تو یہ بحالی کا جو ہے وہ سادہ سا اور عام فہم جو ہے وہ مطلب ہے. ایک مثال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ مزید آسان ہو جائے ہمارے لیے سیکھنا. تو پہلی چیز کیا تھی جی، کوئی بتا سکتا ہے بحالی کے اندر؟ ابھی میں نے ذکر کیا کسی چیز کا ہونا. ویری گڈ. اچھا، فور ایگزامپل، مثال کے طور پہ ایک گھر، جیسے یہ ایک گھر ہے جس کے اندر لوگ رہتے ہیں، کسی چیز کا ہونا، موجود ہونا. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز جو اس کے اندر ہم نے سیکھی کہ ختم ہو جانا یا برباد ہو جانا یا رک جانا. وہ کیا ہے جی؟ فور ایگزامپل، ایک گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس گھر کا برباد ہو جانا، خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس گھر کی بربادی ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہاں رہنا سٹاپ ہو جائیں گے. یعنی لوگوں کا وہاں پہ رہنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا رک جانا یا ختم ہو جانا، یعنی کہ لوگ جو رہتے تھے وہ اب اس گھر کے اندر نہیں رہتے. اور تیسری چیز ہم نے سیکھی تھی کہ دوبارہ سے اسی طرح سے اس کے اندر لوگوں کا رہنا. اب دوبارہ سے ایک بلڈنگ ہے، میں آپ کو ایک ویژن دینے لگا ہوں. ایک گھر ہے، وہ بڑا خوبصورت گھر بنایا گیا. کچھ عرصے کے بعد اس گھر کو کسی وجہ سے بھی آپ سمجھ لیں کہ تالا لگ گیا، لوگوں کا رہنا وہاں پہ سٹاپ ہو گیا. ایگزامپل، ایک بلڈنگ، اس کی بربادی. اور تیسری چیز ہے کہ اسی بلڈنگ کو پھر کچھ عرصہ کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد اگر اسی بلڈنگ کو دوبارہ سے تالے کو کھولا جائے، اندر جناب رنگ روگن ساری مینٹیننس کی جائے اور دوبارہ سے لوگوں کا وہاں پہ رہنا شروع ہو جائے، تو یہ ہے بحالی. ہاللیلویا. آئیے خدا کے کلام میں سے ابھی اس کو ذرا ہم مزید آج سیکھیں گے. اور اصل جو تھینکس گیونگ کا مقصد ہے وہ بھی اینڈ پہ جا کے میں پھر آپ کو بتانے والا ہوں. میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل. پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. غور سے سنیے گا جی. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچاتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا. اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنے سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا. اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تھا تو اس ملک میں سے سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سوار چرانے بھیجا اور اسے ادھر وہ الف تھا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. اور اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا اور ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما. بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس
जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। आमीन। सब लोग कह सकते हैं आमीन। आमीन आमीन। अजीजों, ये जो कहानी है ये बड़ी सादा सी और आम सी कहानी है और मेरा ख्याल है आप में से बहुत से लोगों ने बहुत दफ़ा इसको सुना भी होगा, ऐसे ही है ना, सीखा भी होगा। लेकिन आज हम चूंकि बहाली के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल के साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। अब ये जो कहानी है ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की या एक ऐसे आदमी की जो भटक चुका था, जो अपने बाप से दूर हो चुका था और एक ऐसा बच्चा था जो अपने बाप का नाफरमान हो चुका था। अगर हम गौर करें 11वीं आयत से 16वीं आयत के अंदर बहाली की पहली हालत हमने जो सीखी थी, कोई बता सकता है वो क्या है? पहली हालत की सी बहाली थी किसी चीज का होना। अब ये एक ऐसा लड़का है जो पहले अपने बाप का वफादार था, वो अपने बाप के साथ रहना पसंद करता था, यानी किसी चीज का होना, पहली हालत। फिर वो अपने बाप का क्या हुआ जी? नाफरमान हो गया। इसीलिए उसने कहा ना कि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे तू दे दे। हालांकि उसका बाप अभी जिंदा था। और अगर हम दुनिया की रवायत को देखें तो हम इस बात को हर शख्स जानता है कि माँ बाप की जो जायदाद होती है उसके वारिस हम उसके बाद होते हैं। यानी माँ बाप जब इस दुनिया में नहीं रहते तो फिर बच्चे जो होते हैं उनके अंदर उसको बांट दिया जाता है या वो ले लेते हैं। लेकिन इसकी नाफरमानी यहाँ पे हमें नजर आती है कि वो अपने जिंदा बाप को कह रहा है कि मेरा जड़ा हिस्सा दे दे ताकि मैं जाके अपनी ऐशी कर लवा। तो इट्स मीन कि ये जो बच्चा है ये एक नाफरमान शख्स है, ये एक नाफरमान लड़का है जिसने अपने बाप को छोड़ा और फिर कहीं दूर चला गया। अब बहाली की दूसरी हालत, जब वो अपने बाप को छोड़ के चला गया तो क्या हुआ जी? अभी हमने पढ़ा है, जब वो अपने बाप को छोड़ के दूर जाता है तो क्या होता है? कोई बहन बेटी कोई भाई बताएगा? अभी हमने पढ़ा है बदचलनी में पैसा उड़ाता है। यस, वो बदचलनी में जब बर्बाद हो गया, सारा पैसा उसने वेस्ट कर लिया, जाया कर लिया, तो लिखा है कि वो बर्बाद हो गया। दूसरी हालत बहाली की जो भी हमने सीखी, पहली किसी चीज का होना और दूसरी क्या है जी के बर्बाद हो जाना या खत्म हो जाना। अब ये जो लड़का है जब ये अपने बाप से दूर गया तो यहाँ पे बहाली की दूसरी जो हालत है वो हमें नजर आती है कि बच्चा या लड़का जब बाप से दूर हुआ तो उसने बर्बादी की तरफ रुख किया और वो बंदा जो था या लड़का था वो बर्बाद हो गया। और फिर आखिरकार बाप को छोड़ने के बाद वो इतनी बुरी हालत के अंदर आ गया कि लिखा है कि उसको एक ख्वाहिश थी। क्या ख्वाहिश थी? किसी को याद है? क्या नहीं याद है बाजी? किसी को याद है क्या ख्वाहिश थी उस लड़के को जब बर्बाद हुआ? उसको ये ख्वाहिश थी कि काश जिन सूरों को मैं चराता हूं उन्हां दियां फलियां ही लभ जांदे मैं ढिड भरना। ये अभी हमने कलाम में पढ़ा, ठीक है जी। तो ये उसको ख्वाहिश थी बर्बाद होने के बाद। अजीजों, याद रखिएगा कि जब हम अपने बाप से दूर होते हैं, जब हम अपने आसमानी खुदा बाप से दूर होते हैं, मैं हुण दुनियावी प्यो की गल नहीं जे करदा पिया, बल्कि उस खुदा की, उस बाप की बात कर रहा हूं कि जो हमारी रूहों का बाप है, जो हमारा अबदी बाप है और वही हमारा आसमानी खुदा बाप है। जब हम अपने आसमानी खुदा बाप के नाफरमान हो जाएं तो फिर क्या होता है कि हम बर्बाद हो जाते हैं। जब हम
باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم باپ سے دور چلے جاتے ہیں, جب ہم باپ کی عزت نہیں کرتے, جب ہم باپ کا حکم نہیں مانتے, جب ہم دنیا کی شان و شوکت کے اندر پڑھ کے اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ بربادی ہوتی ہے. جیسے اس مصرف بیٹے کی بربادی ہوئی, اس نے اپنے باپ کو چھوڑا, اس کا نافرمان ہوا, اور پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوا, آخر کار کیا ہوا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ برباد ہو گیا, کیونکہ وہ بری صحبتوں کے اندر پڑ گیا, اس کو سمجھانے والا نہیں تھا کوئی بھی, اور باپ کا جو سایہ تھا, باپ کا جو خوف تھا, باپ کا جو ڈر تھا, وہ اس کے اوپر نہیں رہا تھا. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس حالت کے اندر چلا جاتا ہے. تو یقین رکھیے گا کہ جب ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو ہماری روحانی حالت بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے. ہم بھی روحانی طور پہ جو ہے وہ اسی طرح سے برباد ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پہ دنیاوی طور پہ یہ بچہ برباد ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. اب اگر 17ویں آیت پہ ہم غور کریں, میں ذرا شارٹ تھوڑا کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے کہ لکھا ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. کدی ایس گل تے غور ہویا کسے دا؟ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. کیا کہا؟ کہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے بہت سے مزدور ہیں جو افراد سے روٹی کھاتے ہیں, جن کو افراد سے روٹی ملتی ہے. اب یہ جو لفظ ہوش ہے, اس پہ میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے تھوڑا سا غور کرتے جائیں. تو لفظ ہوش, کسی کو پتا ہوش کا مطلب کیا ہے یا اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ ہوش جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, اور اگر ہم اس کے متضاد الفاظ دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہوش جو ہے اس کا مطلب ہے فہم, اس کا مطلب ہے سمجھ, عقل, فراست, دانش. یہ سارے الفاظ جو ہیں ہوش کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن عام فہم ہم جو بات جانتے ہیں وہ ہے یہ کہ وہ ہوش چا ہے نا. اکثر اسی کرنے ہیں نا گل کہ یار فلانا بندہ تو پاگل ہو گیا, ہوش ہی کوئی نہیں. یا اکثر جب نشہ زیادہ کوئی کر لیتا ہے تو وہ ہوش میں نہیں رہتا. لیکن اصل میں اس لفظ کا جو مطلب ہے یا اس کے جو بہت سے مطلب ہیں, ان میں سے ہم نے سیکھا فہم, عقل, دانائی, دانش, فراست. یہ سارے الفاظ جو ہیں لفظ ہوش کے معنی ہیں. اور یہ لفظ جو ہے جی کئی زبان میں ہونے دے دسیا فارسی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یاد بھی رکھنا ہے ان چیزوں کو تاکہ دوبارہ جدوں کوئی پوچھے تو فوراً اسی بول سکیے جی. تو اب ہوش میں آنا جو ہے, جیسے یہاں پہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ جب اس کو ہوش آیا یا ہوش جدوں نے کیتی تو انہوں سمجھ آئی کہ وہ میرے باپ دے گھر چ تھے, جڑے نوکر نے اتھے دے انہوں نے بھی اس تو زیادہ ملتا ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی ہوش میں جب وہ آیا تو اس بات سے ایک کانسیپٹ ملتا ہے, اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ ہوش جو ہے یہ بڑا خاص لفظ ہے اور خاص موقع کے لیے استعمال کیا گیا. ایتھے وہ بھی تو کہہ سکتا سی نا کہ جب اس کو عقل آئی, یا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جب اس کو خیال آیا, لیکن اس نے الفاظ کوئی بھی دوسرا یوز نہیں کیا بلکہ لفظ ہوش. آئیے میرے ساتھ نکالے ذرا پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 33 سے 29 آیت. چلے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ. یہاں پہ لکھا ہے, ذرا غور سے سنیے گا, لکھا ہے فریب نہ کھاؤ, فریب نہ کھاؤ, بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اگر کسی نے آندھی ہے ورس تو پڑھ سکتے ہیں. پھر اگلی آیت مقدسہ کے اندر لکھا ہے 34ویں آیت میں لکھا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اب یہاں پہ پولس رسول بھی مجھے اور آپ کو یا ہر اس شخص کو جو گناہ کی زندگی کے اندر ہے, جو اپنے باپ سے دور ہے, اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے
ہوش میں آؤ تے اگے پھر کی کہنا ہے اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہیں، کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہیں، میں تمہیں شرم اے ہن ذرا لفظ سن لو جڑا میں کہا سی نا کہ ہوش ہی کیوں لکھیا، ایتھے عقل بھی لکھ سکتا سی، گیان لکھ سکتا سی، کچھ بھی لکھ سکتا تھا، لیکن لفظ ہوش استعمال کرنے کی جو وجہ تھی، یہ فارسی لفظ ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے کہ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں، یعنی کہ کانسیپٹ کی مل رہا ہے کہ یہ بیسیکلی شرم دماغ دی ایک گل ہے، یعنی جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا، جب مد ہوش ہوتا ہے یا بے ہوش ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اس کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں رہتی، کوئی اس کے اندر عقل، کوئی اس کے اندر سمجھ، کوئی اس کے اندر بوجھ، کوئی فہم جو ہے اس کے اندر موجود نہیں رہتا۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میں تینوں شرم دمان واسطے گل کر رہا ہوں کہ ہوش جاؤ، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ یہ جو باپ سے دوری بنائی ہوئی ہے اس کو سمجھو، ہوش میں آؤ، اپنے گناہوں کو ترک کرو، ہوش میں آؤ۔ یہ بات ہے جو پولس رسول مجھے اور آپ کو اور ہر ایک سننے والے کو کہتا ہے، اور شرم دلانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ شرم کرو، ہوش آؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا خیال ہے اب یہ لفظ جو ہوش ہے اس کو ہم بہترین طور پہ سمجھ چکے ہوں گے، ایسے ہی ہے جی، رائٹ۔ آئیے مزید ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اچھا، خدا کے کلام کے اندر دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے تاثیر یا بے فائدہ یا بے مقصد نہیں ہے، ہر ایک لفظ، ہر ایک نقطہ اور ہر ایک شوشہ خدا کے کلام کے اندر جو مرکوم ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سیاق اور سباق ہے۔ سیاق و سباق کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ سیاق ہوتا ہے پہلے کی کوئی بیک گراؤنڈ سٹوری، اور سباق ہوتا ہے آنے والا وقت یا آنے والے وقت کی جو سٹوری ہے۔ تو تھیولوجی کی لینگویج یا زبان میں اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کا، کسی بھی جملے کا، جیسے ابھی ہوش کے بارے میں ہم نے ایک لفظ ہے لیکن کافی ساری گلاں میرا خیال ہے اسی ہوش کے بارے میں سیکھیاں نے، ایسے ہی ہے نا؟ اوکے، تو میرے ساتھ آپ نکال بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے اندر اگر ہم جاتے ہیں 39واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ میں پڑھتا ہوں فوراً جلدی سے۔ لکھا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ اب اس کی ڈیٹیل میرا خیال ہے سب کو یاد آ گیا ہوگا نا، یوسف کی سٹوری، جب وہ قید کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر اس کو جناب ایک گھر کا مختار بنا دیا جاتا ہے، اور اس گھر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو مالک تھا اس کا، اس کو کوئی ہوش نہیں تھی سوائے روٹی تھا جیڑی وہ کھا لیندہ سی۔ اس کے بعد پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب اور اگر 24ویں آیت مقدسہ پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، ذرا سنیے گا، یہاں پہ لکھا ہے کہ جب نوح اپنے مے کے نشہ سے ہوش میں آیا تو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اسے معلوم۔ اب یہاں پہ بھی اس بات کی تصدیق ہوتی نظر آتی ہے کہ جب وہ بے ہوش تھا یا مد ہوش تھا یا بے ہوش تھا تے انہوں کوئی پتہ نہیں وہ دے نال کی ہون ڈیا ہوئے، اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اس کی سمجھ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس کا فہم جو ہے، جو میں نے الفاظ ہوش کے لیے استعمال کیے تھے میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ ذرا مزید پکے ہو جائیں۔ تو نوح جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اگر ہم پہلا سلاطین اس کی 8واں باب اور 47ویں اور 48ویں آیت پڑھیں تو یہ خاص میسج ہے
یہ بہت ہی خاص میسج ہے. تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں, تو بھی اگر وہ جس ملک میں اسیر ہو کر پہنچائے گئے, کسی کو پتا کنے پہنچایا سی انہوں نے اسیری چ؟ اسرائیلیاں دی گل ہو رہی ہے. کسی کو معلوم ہے کس نے ان کو اسیری کے اندر پہنچایا تھا, بابل پہنچایا تھا؟ خدا نے. یس, اگر وہ ہوش میں آئیں اور رجوع لائیں. اب یہ جو اگلی بات ہے نا, لکھا نا کہ وہ ہوش میں آ کر اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں, وہ لڑکے کی جو بات ہم نے کہانی پڑھی, تو لکھا ہے کہ اور رجوع لائے اور اپنے اسیر ہونے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کرے اور کہے کہ ہم نے گناہ کیا, ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت مقدسہ میں لکھا ہے, سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل, اے دوسری پڑھ سکتے ہو میرے نام, پڑھیے, اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جسے تو نے ان کے باپ دادا کو دیا, اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا, اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا, رخ کر کے تجھے دعا کریں. ہوش میں آئیں. پہلی بات, اگر ہوش چ آ جائیں. اب ہوش میں کس بات سے آ جائیں؟ انہوں نے کہڑا جاگ نہیں سی آن رہی تھی یا اکھاں بند سن, لیکن ہوش میں آنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ کی زندگی کے اندر ہے, وہ نافرمانی کی زندگی کے اندر ہے, وہ اپنے باپ سے دوری کی زندگی کے اندر ہے. اس لیے یہاں پہ بھی سلیمان نبی کی بھی ہوش چ آ جائیں اور رجوع کرن, یعنی کہ خدا کی طرف ان کا دھیان جائے, تو ابھی بھی کیا ہوگا کہ خدا ان کو, مجھے اور آپ کو معاف کر سکتا ہے تاکہ ہم بھی بحال کیے جائیں. اور اس کے بعد دوسرا تواریخ 6:37 آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس, بعد میں پڑھ لیجئے گا. یہ بھی سیم وہی آیت ہے کہ اگر جس اسیری کے جگہ پہ ان کو بھیجا گیا وہ ہوش کریں اور پھر رجوع لائیں تو ان کو جو ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے. جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ راست باز ہونے کے لیے کیا کرو جی, ہوش میں آؤ. اب ان سب حوالہ جات کو پڑھنے کے بعد یہ بصیرت ملتی ہے کہ ہوش میں آنا کا مطلب کیا ہے. اپنے گناہوں پر شرمندہ, اچھا ہوش چ آنے کا مطلب کی یہ ہونا سی, ذرا اس پاسے جا رہے ہیں, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا. جیسے مصرف بیٹا سب سے پہلے جب ہوش میں آیا تو کیا ہوا تھا, انہیں ایک دم سوچا کہ میں تو غلط کام, میرے باپ کے گھر میں تو اتنا کچھ چلا ہوا ہے اور میں یہاں پہ سوروں کو چلا رہا ہوں, ان کو میں پنکھا دے رہا ہوں اور تکلیف کر رہا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہ کے اوپر, اپنی غلطی اور گستاخی کے اوپر. کوئی بات نہیں, بچے روتے رہتے ہیں, آپ سب ادھر جا اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ہوش آنا صرف اتنا ہی نہیں کہ میں جناب اکھاں بند سن دے ہوش آ گیا, نہیں. سب سے پہلے ہوش میں آنے سے مطلب یا مراد کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا. اور دوسری بات ہے کہ اپنے گناہوں کا پھر اقرار بھی کرنا کہ ہاں ہوئی اور میں نے اس کا اقرار کیا. اور یہ اقرار جو ہے وہ میں پادری صاحب نہیں بلکہ خدا ہم سے چاہتا ہے. اس کے بعد اپنے گناہوں پہ تیسری گل جڑی ہے, جدو شرمندہ ہو لینا میں اقرار بھی کر لینا, تے تیسری گل ہے جڑا بھائی ایتھے بپتسمہ لینا چاہتا ہے, توبہ کرنا. توبہ کرنا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ توبہ کرنا ہے, شرمندہ ہونا. کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں, اقرار بھی کر لینے ہیں لوگوں کے سامنے, یا اپنے کسی بہن یا بھائی کے سامنے, یا خدا کے سامنے,
لیکن اس کے بعد بھی ہم توبہ نہیں کرتے اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ چلو ہن وقت تے ٹپائیے، وقت ہن وقت ٹپا لئیے، بعد دی بات دیکھی جائے گی۔ تو یہاں پہ جو اصول ہمیں ملتا ہے، جو پرنسپل ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ پھر ہم نے توبہ کرنی ہے۔ پھر چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے ہم نے معافی، توبہ جدو بندہ دل سے سوچ لینا ہے تو پھر فوراً جڑا ایکشن ہوندا وے وہ کی ہوندا ہے کہ سانوں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ صرف توبہ تے بھی بیٹھے رہو تو پھر بھی کام نہیں بڑھتا، بلکہ پھر ہم نے اگلی جو جرت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے معافی مانگنی ہے۔ اور باپ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو آیت نمبر 18 19 اور 21 کے اندر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس لڑکے نے کیا کیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو سب سے پہلے وہ اپنے اوپر شرمندہ ہوا۔ لکھا ہے نا کہ میں اپنے باپ سے جا کے کیا کہوں گا کہ ہوں سے میں تیرا بیٹا کہلان دے لائق بھی نہیں۔ ایس جملے تو یا ایس گل تو کی ثابت ہونے ہے، کی سمجھ آن رہی ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ میں ہی بڑا شرمندہ ہے کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا میں تو تیرا بیٹا کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ بندہ اندروں ٹوٹ چکا ہے اور وہ شرمندہ ہے، اور پھر وہ اقرار کرتا ہے، اور اقرار کیا کرتا ہے کہ میں کہوں گا اپنے باپ کو کہ ہاں میں تیرا نافرمان ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اقرار کر رہا ہے نا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا کہ مینوں کسی کونے جی بھاویں پا لے، توبہ کر رہا نا، لیکن مینوں جگہ دے دے تو اپنے کو۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ معافی کی بات ہے، یعنی ان آیات کے اندر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ جو پرنسپلز ہیں، یہ جو اصول ابھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، یہ وہاں پہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر 20 22 23 اور 24 میں اور جڑی اصل بحالی کی جڑی گل ہے، مسلم بیٹا لکھا ہے کہ اس کے باپ نے جب دور سے اس کو دیکھا، کی لکھا ہے جی، جب اس کے باپ نے دور سے اس کو دیکھا تو اگے خود بدیا، انہیں انتظار نہیں کیتا کہ آ رہا چل ٹھیک ہے آ جائے، کیونکہ یہ نافرمان بچہ سی، اس نے انتظار نہیں کیا، بلکہ باپ، چونکہ وہ باپ کی محبت اس کے اندر جو موجود تھی، اس نے اس کو اکسایا کہ بھاگ کے یا آگے جا کے اس نے اپنے بچے کو گلے لگایا۔ تو عزیزو یہ ہے ریسٹوریشن، یہ ہے بحالی۔ جب آپ اپنے باپ کی طرف جاتے ہیں، جب آپ اپنے باپ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جیسے اس لڑکے نے بڑھایا، تو باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو فوراً سے گلے لگا لیتا ہے۔ اے گل میٹر نہیں جے کر دی کہ اسی کنے گندے ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا باپ کو خاص طور پہ کہ وہ شخص جو ہے وہ کتنا گناہگار ہے، اس کی زندگی کے اندر کون کون سے گناہ ہیں، اس کی زندگی کے اندر کون کون سی غلاظتیں ہیں، باپ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق پڑتا ہے اس کے شرمندہ ہونے پہ، فرق پڑتا ہے اس کے اقرار کرنے پہ، اور فرق پڑتا ہے اس کے توبہ کرنے سے۔ اگر کوئی شخص شرمندہ ہو جاتا ہے، اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو خدا اس کو فوراً سے گلے لگا لیتا ہے۔ آمین۔ خدا جو ہے، آسمانی باپ جو ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ایک بھی بھیڑ، ایک بھی بچہ جو ہے وہ ہلاکت کے اندر چلا جائے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بحالی کی طرف آئیں۔ اور اس نئے سال پہ، کیونکہ ہجے نواں سال سٹارٹ ہی ہوا ہے، پہلا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں خدا کا خادم آپ سب کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ اس سال اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ لاسٹ ایئر کے اندر، پچھلے سال میں ہم نے کون کون سی غلطیاں، گناہ سرزد کیے، کون سی ایسی اچھی چیزیں تھی جو مجھ سے چھوٹ گئیں۔ اس سال میں ہم ان کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں۔ ہم آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں پہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم
خدا کے نزدیک ہیں یا دور ہیں؟ اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو بحالی کی طرف لے کر آنا ہے، اور یہی حقیقی تھینکس گیونگ ہے، یہی حقیقی شکر گزاری ہے، کیونکہ ہر نئے سال پہ ہم شکر گزاریاں بھی کرتے ہیں، ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری بحالی نہیں ہوتی۔ اور اصل شکر گزاری جو ہے وہ تب ہوگی جب ہم بحال ہوں گے۔ اگر ہم باپ کے نزدیک ہی نہیں جاتے تو پھر کادیاں شکر گزاریاں، پھر تو صرف نام کی شکر گزاری رہ جائے گی نا۔ کیا خیال ہے؟ اصل جو شکر گزاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مصلب بیٹے کی طرح، جیسے ابھی ہم نے سیکھا، اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے بھی پشیمان ہونا ہے۔ اور بحالی کے یہ تینوں سٹیپس یہاں پہ میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ چکے ہیں۔ کسی چیز کا ہونا، اس لڑکے کا اپنے باپ کے ساتھ ہونا، اور پھر برباد ہونا جب وہ باپ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا جو ریلیشن تھا، اس کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ دوبارہ سے خدا اپنے باپ کے پاس آتا ہے تو وہ پھر سے بحال ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے نا کہ میرا بیٹا جو مردہ تھا، ہے جی، جو مردہ تھا اب وہ زندہ ہوا۔ تو باپ جو ہے وہ ہمارے لیے پھر انہی آیات کے اندر وہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے۔ باپ جو ہے وہ ہمارے لیے خوشی بھی مناتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ایک روح زمین پہ بچائی جاتی ہے تو کتنے فرشتے جی خوشی منا دیں؟ لاکھوں فرشتے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں اپنی زندگیوں کے اوپر۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں پہ غور کیجیے گا، اپنے سوچوں پہ، اپنے خیالوں پہ، اپنے ارادوں پہ، اپنے چال چلن پہ، اپنے کردار پہ غور کیجیے گا۔ اب اس نئے سال کے اندر جب خدا نے مجھے اور آپ کو موقع بخشا، ہم عزیزوں ان لوگوں سے بہتر نہیں تھے جو اس نئے سال کو نہیں دیکھ سکے، لیکن یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس باپ کا رحم ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں زندگی بخشتا ہے۔